اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دروس بخاری شریف کے سلسلہ میں آج ہم جس حدیث مبارکہ کا درس دے رہے ہیں اس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدیہ رکوہ فتودع فجہش الناس نحوہ فقال ما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث طیبہ میں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب اس دوران حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام کو پیاس لگتی ہے، صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک چھاگل پڑی ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی تیاری فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ وضو کے لیے پانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے بھی کچھ پانی ملتا ہے لے کے آؤ۔ وہی چھاگل والا پانی، عرض کیا رسول اللہ اسی برتن میں پانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس چھاگل میں ہاتھ ڈالا تو حدیث طیبہ کے الفاظ فجعل الماء یفور بین اصابعہ، کہ پانی کے چشمے جاری ہوتے، فوارہ جو ہے یعنی یفور بین اصابعہ، انگلیوں کے درمیان چشمے جاری ہو جاتے ہیں، فوارے جاری ہو جاتے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے پانی نکل رہا ہے اور اس پانی کی برکتوں سے صحابہ کرام سیراب ہوئے۔ انہوں نے پانی پیا، خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اس سے وضو بھی کیا۔ تو گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے 1500 صحابہ کرام نے سیرابی حاصل کی، مختلف صورتوں میں، یعنی وضو بھی کیا، اسی کو پیا بھی پانی کو، اور اسی پانی سے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس پہ چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے طلب کرنا، سائل بن کے آنا۔ اب صحابہ کرام محض اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس لیے آتے کہ شریعت کے مسائل پوچھنے، تو یہ تو شریعت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو ضرورت کا معاملہ تھا، اپنی حاجت کا معاملہ تھا، اور اس حاجت کا تعلق وضو کے ساتھ بھی تھا، اس حاجت کا تعلق پیاس کے ساتھ بھی تھا، اس حاجت کا تعلق اپنے جانوروں کے ساتھ بھی تھا، یعنی اپنی حاجت، اپنے جانوروں کی حاجت، اور حاجتیں بھی مختلف اقسام کی۔ ایک وہ حاجت ہے جس کو حاجت شریعہ کہتے ہیں، یعنی وضو کے لیے پانی، اور ایک حاجت طبعیہ ہے، پانی پینا ہے۔ اسی طرح اپنے جانوروں کی حاجت سببیہ، وہ جو اسباب ہیں آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ، سواریاں، ان کی بھی حاجات تھی۔ تو تمام تر حاجات پوری کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ اجتماعی طور پر رسول اللہ سے طلب کرنا یہ سنت صحابہ کرام ہے۔ اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اپنی حاجات پیش کرنا یہ سنت صحابہ کرام ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کون سا پانی لے کے بیٹھا ہوں، آقا علیہ السلام نے مایوس نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے پھر خزانے بہائے عطا کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مبارک ہاتھ ڈالا۔ اب ہاتھ جب ڈالا تو اندر سے پانی نکلا، ہاتھوں سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو پنجاب رحمت جاری ہوا، یعنی 5 انگلیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بابا. جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں ایک پنجاب ہے تو پنج آب الگ الگ دو لفظ ہیں. پنج آب یعنی 5 آبوں کی سرزمین، 5 پانیوں کی سرزمین، 5 پانیوں کا صوبہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے ایک پنجاب رحمت عطا کیا اور اس پنجاب رحمت کے ذریعے سے صحابہ کرام سیراب ہو رہے ہیں. پھر دیکھیے گا شریعت کا ایک اصول ہے کہ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو اندر سے نکلتا ہے. انسان کی جو اندر سے پانی نکلتا ہے وہ اگلے بندے کو پاکی نہیں دے سکتا، طہارت نہیں دے سکتا، مگر چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کہ اندر سے پانی نکلا، وجود اقدس سے پانی نکلا، یعنی آپ کے ہاتھ سے پانی نکلا. اور وہ جو پانی نکلا اس کے 2 درجے تھے، وہ طاہر بھی تھا اور مطہر بھی تھا. یعنی وہ پہلے سے پاک تھا چونکہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل رہا. تو جس جسم سے نکلنے والا پانی پاکیزہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس جسم سے نکلنے والے خون کی پاکی کا عالم کیا ہوگا اور اس خون کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. وہ جو خون امام حسن میں تھا، وہ جو خون امام حسین میں تھا، یعنی اس وجود سے نکلنے والا پانی وہ پاکیزہ ہے اور لوگ اس سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. اور اسی بدن سے جو خون نکلا اسی خون کا فیض امام حسین کو ملا، اسی خون کا فیض امام حسن کو ملا. تو پھر ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ صحابہ کرام 1500 کا لشکر تھا اور 1500 کے لشکر نے پانی پیا. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو لنگر ہے وہ پانی کی شکل میں ہو یا کھانے کی شکل میں ہو. جس طرح ایک اور حدیث طیبہ وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جب نماز استسقاء آقا علیہ السلام پڑھا رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے نماز کے دوران اپنا مبارک ہاتھ آگے فرمایا تو انگوروں کا گچھا جو جنت میں تھا وہ پکڑا. تو سرکار فرماتے اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک امت کھاتی رہتی. یعنی ادھر فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو میری مٹھی کے جو انگور ہیں وہ قیامت تک امت کھاتی رہتی. اور ادھر مٹھی اسی ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں اور 1500 صحابہ کرام سیراب ہو رہے ہیں، جانور سیراب ہو رہے ہیں. جب وہ صحابہ کرام واپس پہنچے نا تو اہل ادب ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی برکت وہاں نصیب ہوئی ہے پانی کی صورت میں. تو صحابہ کرام وہ جو وہاں تھے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیسا کم کن تم تعداد میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگوں کو برکت ملی. اب یہاں مزاج صحابہ بھی دیکھیں، تعداد کا پوچھا گیا کہ تم کتنے لوگ تھے اور تم کتنے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی برکت حاصل کی. تو اب جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ یہ مزاج ہے عاشقانہ، یہ مزاج ہے مؤدبانہ اور یہ مزاج ہے صحابہ کرام کی عشق و کمال کا. تو انہوں نے فرمایا لو کننا مئۃ الف لکفانا، یعنی تعداد اپنی تعداد بعد میں بتائی ہے، پہلے عظمت کا زاویہ بتایا. اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی 1,00,000 کو سیراب کر دیتا، سبحان اللہ. لیکن آگے کیا فرمایا؟ کننا 15 مئہ، ہم 1500 تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے، عام معاملے میں مبالغہ. اور یہ مبالغہ جو ہے جائز ہے، یہ مبالغہ سنت صحابہ کرام ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام کی برکت کا عالم یہ تھا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا. تو یہ حدیث طیبہ پیغام دے رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی برکتیں حاصل کرنا اور حضور کی برکات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا عظمتوں کے زاویے کے ساتھ، کمال کے زاویے کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے طلب کرنا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یہ سنت صحابہ کرام ہے. ساری کائنات حضور علیہ السلام کی طالب ہے. چونکہ حضور علیہ السلام قاسم ہیں، اللہ عطا کرتا ہے، حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کی شان قاسمیت کی برکتیں یہ ہے کہ ساری کائنات ان کی تقسیم پر پل رہی ہے اور اللہ ان کو عطا کر رہا ہے، وہ آگے امت کو تقسیم فرما رہے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.